السلام علیکم۔ معروف شاعر حمدونات جناب طاہر حسین طاہر سلطانی، ان کی خدمات اور ادبی مصروفیات کے حوالہ سے ممتاز شاعر و ادیب جناب محمد رفیق مغل ایڈوکیٹ ہائی کورٹ کا خصوصی پیغام۔ آپ کی خدمت میں وطن عزیز اور شہر قائد کی ایک نابغہ روزگار شخصیت کا مختصر تعارف اور چند معروضات پیش کر رہا ہوں۔ امید ہے اس جانب توجہ فرمائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالی رحیم و کریم، ستار و غفار ہے۔ وہ نظم کائنات کو اتنی خوبصورتی سے چلا رہا ہے کہ جس کی مثال کسی طور بھی ممکن نہیں۔ رب کائنات قادر مطلق ہے، وہ جسے چاہے عزت دے اور جسے چاہے ذلت دے۔ مالک ارض و سماوات نے ہر کام کے لیے اپنے رسولوں، فرشتے اور اپنے محبوب بندوں کو منتخب کر لیا ہے۔ ایسے ہی بندوں میں ایک نام شاعر حمدونات جناب طاہر حسین طاہر سلطانی کا ہے۔ آپ کا شمار وطن عزیز کے ممتاز نعت گویان میں ہوتا ہے۔ آپ کے 4 نعتیہ اور 2 حمدیہ مجموعے شائع ہو کر عاشقان رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور اہل علم و قلم سے داد و تحسین حاصل کر چکے ہیں۔ آپ کی کئی نثری کتابیں بھی شائع ہو چکی ہیں۔ اس کے علاوہ جہان حمد پبلیکیشنز اور حمد و نعت ریسرچ سینٹر کے تحت 100 سے زائد کتب حمد و نعت، نثر اور نظم اردو حمدیہ ادب کو دے چکے ہیں، جو ایک عالمی ریکارڈ ہے۔ آپ کی خدمات کا دائرہ اتنا وسیع ہے کہ آپ نصف صدی سے خدمت خلق اور فروغ حمد و نعت کے باوجود اس کے کہ آپ کے وسائل انتہائی محدود ہیں، تن من دھن سے کوشاں رہتے ہیں۔ ان کی خدمات کا تفصیلی ذکر ایک نشست میں ممکن ہی نہیں ہے۔ تاہم اس حوالہ سے کراچی یونیورسٹی شعبہ اردو کے صدر ڈاکٹر شاداب احسانی صاحب نے اعلان کیا ہے کہ شاعر حمد و نعت پر پی ایچ ڈی کراچی یونیورسٹی سے کسی طالب علم یا طالبہ کو کرائی جائے گی۔ یہ جان کر آپ کو مسرت ہوگی کہ فیصل یونیورسٹی سے ڈاکٹر شبیر احمد قادری کی نگرانی میں شاعر حمد و نعت طاہر سلطانی پر ایم فل پر کام شروع ہو چکا ہے۔ ملک اور بیرون ملک کے اہل علم و قلم نے آپ کی خدمات کے صلے میں مختلف القابات سے نوازا ہے، مثلا شاعر حمد و نعت، سفیر حمد و نعت، دیوانہ حمد و نعت اور اردو حمدیہ ادب کا لیجنڈ وغیرہ۔ آپ بے شمار ایوارڈ حاصل کر چکے ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ موصوف ان خطابات کے صحیح حقدار بھی ہیں۔ جناب طاہر سلطانی شہر قائد سے 2 ادبی اور مذہبی رسالے معنامہ ارغمان حمد اور جہان حمد کتابی سلسلہ شائع کرتے ہیں۔ یہ رسائل برائی کو روکنے اور اچھائی کا حکم دینے کی پالیسی پر گامزن ہیں۔ ان رسائل کی ایک خاص پالیسی اتحاد بین المسلمین بھی ہے۔ اس کے علاوہ سفیر حمد و نعت شہر قائد میں ہر ماہ ایک مشاعرے کا انعقاد بھی کرتے ہیں۔ یہ مشاعرے شہر قائد کی فضا کو سازگار بنانے میں اہم کردار ادا کر رہے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے نام سے مدرسۃ القرآن کے بانی اور روح رواں بھی ہیں۔ کم و بیش 26 برس سے مدرسہ خاصہ میں ہزاروں طلبہ و طالبات قرآن حکیم حفظ و ناظرہ پڑھنے کی سعادت حاصل کر چکے ہیں۔ دعوت دلیل کا محتاج ہوتا ہے۔ دلیل کے طور پر سفیر حمد و نعت طاہر حسین طاہر سلطانی کی خدمات پر مشتمل کتاب سفیر حمد و نعت، جس کے مصنف ملک کے ممتاز ادیب و براڈ کاسٹر جناب یاور مہدی صاحب ہیں، شائع ہوئی ہے۔ اس کتاب کا مطالعہ کرنے کے بعد آپ یقیناً ہماری اور اہل علم و قلم کی رائے سے اتفاق کریں گے۔ جناب والا، ان تمام تر بلندیوں کے باوجود ہمیں یہ کہتے ہوئے افسوس ہوتا ہے کہ پاکستان کے ممتاز شاعر اور اپنے شعبے میں لیجنڈ کی حیثیت رکھنے والے عظیم انسان کو حکومتی سطح پر مسلسل نظر انداز کیا جا رہا ہے۔ ضرورت اس امر کی ہے کہ سفیر حمد و نعت کے مشن میں ان کی بھرپور طریقے سے معاونت کی جائے اور ان کے ہاتھ مضبوط کیے جائیں۔ مجھے امید ہے کہ اس طرح سفیر حمد و نعت اپنے کام کو مزید بہتر طریقے سے آگے بڑھا سکیں گے۔ میں آرٹس کونسل آف پاکستان کراچی کی انتظامیہ سے درخواست کرتا ہوں کہ سفیر حمد و نعت طاہر سلطانی کو آرٹس کونسل کی اعزازی ممبرشپ دی جائے، جو ان کا حق ہے۔ سفیر حمد و نعت طاہر سلطانی شہر قائد کراچی میں ایک جدید طرز پر مشتمل مسجد، تعلیمی مرکز، حمد و نعت ریسرچ سینٹر، ڈسپینسری، جو کہ عوام الناس بالخصوص حب رسول صلی اللہ علیہ وسلم رکھنے والے نوجوانوں کی فلاح و بہبود کے لیے قائم کرنا چاہتے ہیں۔ مذکورہ ادارے نوجوانوں کو نہ صرف قرآن و سنت، حمد و نعت سے آگہی فراہم کریں گے، بلکہ جدید طرز سے بھی روشناس کرائیں گے۔
نیز یہ کہ آج کل ہمارے معاشرے میں تعلیم تو اپنی جگہ لیکن تربیت کا جو فقدان ہے اس کمی کو پورا کرنے کی ہر ممکن کوشش کریں گے۔ سفیر حمد و نعت طاہر حسین طاہر سلطانی نے اپنی ذاتی کتابیں جو کم و بیش 18 سے 20 ہزار کے لگ بھگ ہیں اور جن کی مالیت 15 لاکھ سے کسی طور بھی کم نہیں، حمد و نعت ریسرچ سینٹر کے لیے وقف کر دی ہیں۔ یہ سینٹر ادارہ چمنستان حمد و نعت ویلفیئر ٹرسٹ وقف کے زیر اہتمام کام کرے گا۔ ادارے کا آفس اور سینٹر عارضی طور پر اردو بازار کراچی میں کرائے کی جگہ پر قائم ہے، جو کہ ناکافی ہے۔ الحمدللہ اللہ کے ایک نیک بندے ممتاز نعت گو گوہر اعظمی صاحب، ان کی اہلیہ ڈاکٹر ثنا قریشی صاحبہ اور ان کے بیٹے فرخ انصاری صاحب کی جانب سے ادارے چمنستان حمد و نعت ویلفیئر ٹرسٹ کو 600 گز کا ایک پلاٹ عطیہ کیا گیا ہے۔ ضرورت اس امر کی ہے کہ اب حکومت اور مخیر حضرات آگے آئیں اور اس علمی اور ادبی ادارے کی تعمیر و ترقی میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیں۔ ادارہ کا اکاؤنٹ نمبر نوٹ فرما لیں۔ الائٹ بینک آف پاکستان لیاقت آباد برانچ کراچی، اکاؤنٹ نمبر 1792-0، بینک کوڈ 0152۔ اکاؤنٹ نمبر دوبارہ سن لیجئے، 1792-0، بینک کوڈ 0152۔ الائٹ بینک آف پاکستان لیاقت آباد برانچ کراچی۔ اس پروجیکٹ کو پایہ تکمیل تک پہنچانے کے لیے کم و بیش 6 کروڑ روپے درکار ہوں گے۔ حکومت پاکستان، حکومت سندھ اور اہل دل اور مخیر حضرات سے ایک مرتبہ پھر درخواست ہے کہ آپ حضرات خصوصی طور پر دلچسپی لے کر ثواب دارائن حاصل کریں۔ امید ہے کہ آپ حضرات کا جواب امید افزا ہوگا۔ آخر میں دیوانہ حمد و نعت طاہر سلطانی کی نعت خوانی اور نعت گوئی کے حوالے سے کچھ عرض کر دوں۔ کم عمری سے ہی نعت خوانی کی سعادت حاصل کر رہے ہیں۔ آڈیو کیسٹ بہار مدینہ 1974 میں ریلیز ہوئی۔ سن 2000 میں آڈیو کیسٹ دل مدینے کی حاضری مانگے ریلیز کی گئی۔ ریڈیو کے علاوہ تقریباً تمام چینلز اور عالمی مشاعرے میں حمد و نعت پڑھنے کی سعادت حاصل کر چکے ہیں۔ پی ٹی وی، میٹرو ون چینل اور ملک کے مشہور رسائل و جرائد میں آپ کے انٹرویو نشر اور شائع ہو چکے ہیں۔ 1970 کی دہائی میں انجمن عاشقان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم قائم کی گئی۔ غوثیہ مسجد لیاقت آباد میں ہر جمعرات کو بعد نماز عشاء سالانہ محفل حمد و نعت کا تو جواب ہی نہیں، روح پرور اور یادگار محفل منعقد کی گئی، جس میں ملک کے تقریباً تمام ممتاز اور معروف علماء کرام، صوفیہ کرام، حفاظ کرام، قراء کرام، ثناخوان رسول صلی اللہ علیہ وسلم شرکت کر چکے ہیں۔ مقابلہ حسن قرات و نعت کا اہتمام اور ممتاز نعت گو اور نعت خواں حضرات کی پذیرائی تاج پوشی شامل ہیں۔ ان پروگرام کی ویڈیوز محفوظ ہیں۔ غوثیہ مدرسہ حمد و نعت کا قیام، مدرسہ حاضہ میں نوجوانوں اور بچوں کو حمد و نعت پڑھنے کی تربیت شاعر حمد و نعت فی سبیل اللہ دیا کرتے تھے۔ احباب اور محبان طاہر سلطانی کے اصرار پر ویڈیو سی ڈی شاعر حمد و نعت طاہر سلطانی سے ملیے آپ کی خدمت میں پیش کی جا رہی ہے۔ کیسٹ میں شاعر حمد و نعت کے 4 حمدیہ اور 4 نعتیہ کلام شامل ہیں، جو یقیناً روح کی بالیدگی کا سبب ہیں اور سکون قلب کا باعث ہوں گے۔ شہرگ سے تو
جلوہ تجھ کو ہی جانتا ہوں، تجھ کو ہی مانتا ہوں، تجھ کو ہی جانتا ہوں، تجھ کو ہی مانتا ہوں، تو ہی میرا سہارا